عمرك وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسناتك، وإذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير بركتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين، وارحم الصغير ووقر الكبير، تكن من رفقائي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو انصار مدینہ پیغمبر علیہ السلام کے استقبال کے لیے فرش راہ تھے۔ خوشی اور مسرت کا وہ ماحول پورے علاقے میں اور شہر میں محسوس کیا جا رہا تھا جو اس دن سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی خدمت طیبہ میں آئے۔ جس کی جو حیثیت تھی اس نے اس کے مطابق پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ہدایہ اور تحائف پیش کیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی اس موقع پر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگوں نے آپ کی ذات پاک سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر ہدایہ اور تحائف آپ کی خدمت میں پیش فرمائے ہیں۔ میرے پاس میرے اس 10 سالہ بیٹے کے سوا کچھ نہیں ہے، میں اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا چاہتی ہوں۔ بیٹا تو میرا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب یہ آپ کا بیٹا کہلائے، گویا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے اس عزیز کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے عقیدت و محبت کے ان جذبات کو دیکھتے ہوئے پیشکش قبول فرمائی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ محض 10 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خادمانہ طور پر زندگی گزارنے کا موقع حاصل کر پائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سفر و حضر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ رہا کرتے تھے، اور مسلسل 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کا اور ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ خوب دعائیں انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی لیں، اپنے دامن کو ہر طرح کی رحمتوں سے انہوں نے سمیٹا۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انس مانگو جو مانگنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے خیر کی دعا فرمائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اکثرہ مالا وولدا، اے اللہ مال و اولاد کے اعتبار سے برکت انس کی زندگی میں مرحمت فرما دیجیے۔
نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وہ فراوانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی جس کی نظیر اور مثال پیش کرنی مشکل ہے۔ مدینہ منورہ میں کھجور کے جو باغات تھے، عام طور پر سال میں ایک مرتبہ ان باغات میں پھل آیا کرتا تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سال میں 2 سیزن آتے تھے اور 2 مرتبہ پھل آیا کرتے، خوب آمدنی ہوتی تھی۔ اور اولاد میں برکت کا یہ عالم کہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی عمر کے آخری مراحل میں کہ تقریباً 100 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ایسے ہیں جو میری زندگی میں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں ان کی تجہیز و تدفین میں شریک رہا ہوں۔ اور جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق 200 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں باحیات تھے، زندہ تھے۔ 100 سال سے زائد زندگی اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور کمر میں معمولی سا خم محسوس نہیں کیا جاتا تھا، جھکاؤ محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ نتیجہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو ارشاد گرامی ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کو نقل کرنے والے یہی صحابی سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب5 خصال، پیغمبر علیہ السلام نے 5 خصلتوں اور عادتوں کو اختیار کرنے کی مجھے تاکید فرمائی، نصیحت فرمائی۔ مخاطب اگرچہ پیغمبر علیہ السلام کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ مخاطب ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ نصائح ہو رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا انس اسبغ الوضوء یزد فی عمرک، انس اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، زیادہ سے زیادہ دنوں تک صحت و عافیت کے ساتھ زندگی کی نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو ایک کام تمہیں کرنا ہوگا۔ دنیا میں آنے والے ہر شخص کی یہ آرزو تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے کا موقع میسر ہو۔ کوئی شخص دنیا سے جلدی جانا نہیں چاہتا، اور اس خواہش و تمنا کے دل میں موجود رہنے میں شرعاً کوئی حرج و قباحت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، دنیا اللہ کی نعمت ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ کی نعمتوں سے فیض اٹھانے کا موقع ملے اتنا کم ہے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انس اگر عمر میں برکت چاہتے ہو تو میری اس نصیحت پر عمل کرو، اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کیا کرو، وضو کو اہتمام کے ساتھ کیا کرو۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ جس کو جلد بازی میں آدھا ادھورا
روا روی میں اور سرسری انداز میں کر لیا جائے، بلکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ تمام عبادات میں جو سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا بغیر طہارت و پاکی کے اور وضو کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وضو کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ بننے والا عمل ہے۔ آپ نے تفصیلی روایت میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب ایمان والا وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو وضو کے وہ قطرات جو اس کے چہرے کو چھونے کے بعد زمین کی طرف گرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال ان گناہوں کو جھاڑتے ہیں جو اس کے چہرے سے صادر ہوئے ہوتے ہیں۔ زبان کے گناہ ہوں، آنکھوں کے گناہ ہوں، کانوں کے گناہ ہوں، جو صغیرہ کی قبیل کے ہیں، وضو کی برکات سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایمان والا وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اتنی اہم عبادت یہ وضو ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مکمل طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا، لوگوں کو وضو کی حاجت و ضرورت تھی، آس پاس پانی تلاش کیا گیا تو ایک جگہ پانی ملا۔ وقت چونکہ تنگ ہو رہا تھا، اس لیے جلدی جلدی لوگوں نے وضو کیا۔ اس جلد بازی میں بعض لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، پیر کا کچھ حصہ ایسا رہ گیا جس تک پانی نہیں پہنچ پایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ناراضگی ظاہر فرمائی، تنبیہ کی اور ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت و بربادی ہو ان ایڑیوں کے لیے جن کو وضو میں مکمل طریقے سے دھویا نہیں گیا ہے۔ حضرات محدثین اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے یہ مفہوم بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں ایڑی سے مراد ایڑی والے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے جو مکمل طریقے سے وضو نہیں کر رہے ہیں اور ان کی ایڑیاں خشک رہ رہی ہیں۔ یہ وعید جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مکمل طریقے سے وضو کرنا اور اہتمام کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا ایک ایمان والے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم بہت جلد بازی میں اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری نمازیں بھی بسا اوقات بڑی جلد بازی میں ادا کی جاتی ہیں اور وضو بھی ہم دوڑے بھاگے کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں اعمال کو بہت اطمینان و سکون کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، انہوں نے پہلے وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے ادا کی اور پھر پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ ان کے پیر پر پڑی تو ناخون کے بقدر حصہ ایسا تھا کہ جو سوکھا رہ گیا تھا۔ ابصرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اس حصے پر آپ کی نگاہ پڑی تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جائیے دوبارہ وضو کیجئے اور دوبارہ نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ناخون کے کنارے کے بقدر حصہ بھی اگر اعضائے وضو میں، مواضع وضو میں خشک رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا، تو وضو اور طہارت مکمل نہیں ہو پائے گی اور نماز درست قرار نہیں دی جائے گی۔ تو پہلی ہدایت نبی کریم علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی دے رہے ہیں کہ وضو کو اہتمام کے ساتھ مکمل طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ اب سردیوں کا زمانہ شروع ہو رہا ہے اور سردی میں وضو کرنا بڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ وضو کو سوچ سوچ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازیں ہی بول کر دیتے ہیں کہ کون جرسی اتارے اور کون موزے اتارے اور کہاں سے گرم پانی کا انتظام ہو، کسی طرح وضو سے چھٹکارا ملے، اس چکر میں کتنے لوگ پڑے رہتے ہیں۔ تو سردی کے زمانے میں خاص طور پر اسباغ وضو یعنی اس عمل کو مکمل طریقے سے انجام دینے کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کسر رہ جائے گی تو نماز جیسی اہم عبادت اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل نہیں کر پائے۔ دوسری تاکید نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی سلم علی من لقیت من امتی تکثر حسناتہ، فرمایا کہ انس میری امت کے جس فرد سے تمہاری ملاقات ہو، جس مسلمان سے آمنا سامنا ہو، تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے ذریعے اس کو مخاطب کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے حسنات بڑھ جائیں گے، تمہارے نام اعمال میں نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا کی اس زندگی میں چاہے انسان کو اپنے نام اعمال میں بڑھائی جانے والی نیکیوں اور حسنات کی قدر و منزلت کا احساس نہ ہو، لیکن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ کام آنے والے تو وہی اعمال ہیں جو حسنات اور نیکیوں کی شکل میں دنیا کے اندر انجام دے دیے گئے تھے۔ وہاں ایک ایک نیکی اتنی کارگر انسان کے لیے ثابت ہوگی کہ دنیا میں کروڑوں اور لاکھوں روپے اس کے مساوی اور ہم پلہ اور برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر ایمان والے کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح اس کے حسنات بڑھیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے اندر اضافہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے نیکیوں میں اضافے کا انتہائی آسان نسخہ امت کے سامنے پیش فرما دیا کہ جہاں بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کا موقع ملے، السلام علیکم ورحمت اللہ کے ذریعے اس سے مخاطب ہو۔ یہ انتہائی جامع دعائیہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جملے کو بولنے کی برکت سے حسنات اور نیکیوں کے اندر اضافہ فرمائے۔ اور سلام کرنے کے سلسلے میں آداب پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ سکھلائے ہیں کہ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ من بدأهم بالسلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہوں گے۔ اس کے انتظار میں نہ رہتے ہوں گے کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے گا تو ہم سلام کا جواب دیں گے، بلکہ خود اس کوشش میں رہتے ہوں گے کہ دوسرے کے سلام کرنے سے پہلے ہم سلام کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا البادئ بالسلام
بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر و غرور اور تکبر کی بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہم سلام میں پہل کرتے ہوئے اسی لیے تو کتراتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ چور ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں بڑا سمجھے اور ہمیں دیکھ کر وہ پہلے سلام کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سلام کرنے میں پہل کر لی تو نعوذ باللہ ہم حقیر ہو جائیں گے، کمتر ہو جائیں گے، چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہی وہ خناس ہے جو انسان کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتا ہے، اور شیطان اسی طرح کے وساوس دل کے اندر پیدا کر کے ایمان والوں کو راہ شریعت و سنت پر چلنے سے روکنے کی کوشش و فکر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کبر و غرور اور تکبر سے اگر اپنے ذہن و دماغ کو پاک کرنا ہے تو سلام کرنے میں پہل کرنے کے عادی بنو۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے غرور و کبر سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم۔ فرمایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک جنت میں داخلہ تمہارے لیے ممکن اور آسان نہیں ہوگا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تو جنت میں داخلے کے لیے کمال ایمان ضروری، اور کمال ایمان کے لیے آپسی محبت و مودت کا موجود ہونا ضروری۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو انجام دینے لگو تو تمہارے درمیان محبتیں عام ہو جائیں، ایک دوسرے کا دل ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے لبریز ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے وہ کون سا نسخہ ہے اور وظیفہ اور عمل ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم اپنے سماج و معاشرے میں محبت و مودت کی فضا کو عام کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دینے والے بنو۔ حضرات محدثین نے افشاء سلام کی وضاحت کرتے ہوئے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جائے۔ سلام کرتے ہوئے دو چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر ایک، بآواز بلند دوسرے کو سلام کیا جائے۔ نمبر دو، سلام سلام کی طرح ہو، سلام کو جلد بازی میں اس طرح ادا نہ کیا جائے کہ اس کے جو حقیقی معانی اور مفاہیم ہیں وہی جاتے رہے۔ اگر جلد بازی میں سلام کریں گے اور السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ دیں گے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ جملہ دعائیہ کے بجائے بد دعا کا جملہ ہو جائے۔ السلام علیکم کا مطلب تمہاری جان سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، تمہاری عزت و آبرو سلامت رہے، تمہاری دنیا سلامت رہے، تمہاری آخرت سلامت رہے۔ اور اگر جلدی میں السلام کے بجائے السلام کہہ دیا گیا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تمہاری موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، تم دنیا سے چلے جاؤ۔ بالکل الٹ ترجمہ ہو جائے گا۔ افشاء سلام کا مطلب صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند سلام کیا جائے۔ جب سلام سماج و معاشرے کے اندر عام ہوگا تو دلوں کے اندر
محبت و مودت گھر کرتی چلی جائے گی اور ہر طرح کی عداوت اور دشمنی کے جذبات انسانی دلوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلام کے سلسلے کو عام کرنا چاہیے اور کسی سے سلام و کلام بند نہ کرنا چاہیے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سلام کا رواج نہ رہے، کیونکہ جب سلام کا رواج نہیں ہوگا تو دلوں کے اندر کدورتیں اور نفرتیں پیدا ہوں گی اور ایک دوسرے سے ملنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے سلام ہی بند ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی سے بات چیت بند رکھے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو بھی گیا ہے، رنجش پیدا ہو بھی گئی ہے، ایک دن بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، دوسرے دن بھی ملنے کو جی نہیں چاہ رہا، تیسرے دن بھی سامنا کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہاں تک تو شریعت میں گنجائش ہے، لیکن 3 دن کے بعد انسان کو سلام و کلام کا آغاز کر ہی دینا چاہیے، چاہے سامنے والے سے ملنے کو اور سلام کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کے جذبے سے اگر ہم اپنی خواہشات کو پس پش ڈالیں گے اور پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کریں گے تو اللہ دنیا کی عزتوں اور کامیابیوں سے بھی نوازیں گے اور آخرت کی سربلندی بھی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سماج میں، ماحول میں، گھرانوں میں سلام کو عام کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ تیسری ہدایت نبی کریم علیہ السلام نے دی، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ يَكْثُرُ خَيْرُ بَرَكَتِكَ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا گھر رحمتوں اور برکتوں سے معمور ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، عادت ایسی ہونی چاہیے کہ گھر میں قدم رکھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا جملہ زبان سے ادا ہونے لگے۔ اگر انسان گھر کے اندر موجود نہیں ہے تو فرشتوں کی نیت کرتے ہوئے ہی سلام کر لیا جائے، اور اگر اہل خانہ گھر کے اندر موجود ہیں تب تو بدرج اولا سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ صبح سے شام تک 50 مرتبہ بھی اگر گھر میں داخل ہونا پڑ رہا ہے تو گھر کے ہر فرد کو داخلے کے وقت پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق سلام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ان ہدایات پر عمومی طریقے سے عمل ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتا، اور گھر کے وہ افراد جن سے بار بار ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور جس گھر میں صبح سے شام تک بار بار ہمارا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، وہاں ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا ضروری سمجھتے ہی نہیں۔ شوہر بیوی کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتا، بیوی شوہر کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتی، بچے والدین کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے، والدین بچوں کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے، فیملی ممبران اور گھر کے افراد ایک دوسرے کو سلام کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے اگر معمور و منور کرنا چاہتے ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تکلم کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔ اللہ کی جانب سے سکھائے ہوئے ان کلمات کو ادا کرنے کی برکت سے
शैतानी असरात से तुम्हारा घर महफूज रहेगा, आफात व बलियात से महफूज रहेगा, अमराद व मसाइब से महफूज रहेगा और रहमत इलाहिया के नुज़ूल का मरकज रहेगा। चौथी हिदायत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, वसल्लि सलात अज़्ज़ुहा फ़इन्नहा सलातुल अव्वाबीन। फरमाया कि चाश्त की नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि यही वो नमाज है कि जिसको सलातुल अव्वाबीन कहा गया। हमारे उर्फ में अगरचे अव्वाबीन की नमाज उन नवाफिल को कहा जाता है जो नमाज मगरिब के बाद अदा की जाती हैं, लेकिन अहादीस तय्यबा में उमूमी तौर पर अव्वाबीन का इतलाक चाश्त की नमाज पर किया गया है। हो सकता है मगरिब के बाद पढ़ी जाने वाली नवाफिल को भी अव्वाबीन इसीलिए कहा जाता हो क्योंकि वो बार बार पढ़ी जाती है। अव्वाब के माना के अंदर तकरार का माना पाया जाता है। चाश की नमाज भी रोजाना पढ़ी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है। अव्वाबीन के नवाफिल भी रोजाना और बार बार पढ़े जाते हैं। तो मुमकिन है इस माने की मुनासिबत से मगरिब के बाद पढ़ी जाने वाली नवाफिल को भी अव्वाबीन कहा जाने लगा हो, वरना पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाश की नमाज पर अव्वाबीन का इतलाक फरमाया। फराइज की अदायगी तो हमारी जिम्मेदारी और फरीज़ा है ही, लेकिन पंज वक्ता फराइज की अदायगी के साथ साथ मुख्तलिफ औकात में जिन नवाफिल की अदायगी का पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतमाम फरमाया है उनको भी अदा करना चाहिए। इसलिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फराइज के अंदर जो कोताहियां और खामियां रह जाती हैं, नवाफिल के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल उन कोताहियों की तलाफी फरमा देते हैं। तो हम में से कौन ये दावा कर सकता है कि हमारी नमाजें 100% कामिल व मुकम्मल हैं? लाजमी तौर पर किसी न किसी तरह की खामी और नक्स हमारे फराइज के अंदर पाया जाता होगा। अगर हम फराइज के साथ साथ मुख्तलिफ औकात में अदा की जाने वाली नवाफिल का भी एहतमाम करेंगे तो हमारे फराइज की कोताहियों का इजाला होगा, तलाफी होगी और अल्लाह ताला फराइज का कामिल व मुकम्मल सवाब हमें मरहमत फरमाए। आखिरी नसीहत पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, वक़्क़िरिल कबीरा वरहमिस सगीरा तकुन मिन रुफ़क़ाई यौमल क़ियामा। फरमाया कि अनस अपने छोटों के साथ शफ़क़त व करम का मामला करने वाले और अपने बड़ों की ताज़ीम बजा लाने वाले बनो। नतीजा इसका यह होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें मेरी मईयत और रिफ़ाक़त और साथ अता फरमाए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत और रिफ़ाक़त रोज़े महशर और जन्नत में जिसको नसीब हो जाए उसके इकबाल की बुलंदी का ठिकाना नहीं लगाया जा सकता, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अल्लाह ने किन अज़मतों से उसको नवाज दिया कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत और आपका साथ नसीब हो गया। हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उन अमाल के मुतलाशी रहा करते थे जिनको अंजाम देकर वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत और रिफ़ाक़त का शरफ हासिल कर सके। एक सहाबी है हजरत रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आमतौर पर रहते थे। बिलखुसूस रात के आखिरी पहर में जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तहज्जुद की अदायगी के लिए बेदार होते तो हजरत रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू का पानी आपकी खिदमत में पेश फरमाया करते थे और उस वक्त जो ज़रूरत होती थी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी तकमील किया करते थे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस जज्बे खिदमत से बहुत खुश थे। एक मर्तबा
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت ربیعہ سے فرمایا سل ما شئت، ربیعہ جو چاہو مانگو، آج تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے شفیع اور سفارشی بنوں گا، اور تم جو چاہو گے اللہ وہ تمہیں عطا فرمائے۔ سنہرا موقع ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دنیا جہاں کی دولتوں کے سوال کرنے کا۔ پیغمبر علیہ السلام پیشکش فرما رہے ہیں، ایسے خزانوں کا سوال حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے جن سے ساری زندگی وہ فائدہ اٹھائیں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نسلیں فائدہ اٹھائیں، لیکن کیا سوال کیا حضرت ربیعہ نے؟ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیعہ کچھ اور مانگنا چاہو تو مانگو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آخری اور پہلی خواہش یہی ہے کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع عطا کیا ہے، جنت میں بھی مجھے آپ کی رفاقت و معیت نصیب رہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ربیعہ اس کے علاوہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، لیکن قربان جائیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدت و محبت کے جذبات پر اور فکر آخرت پر۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں عارضی، فانی اور ختم ہونے والی ہیں۔ بڑی سے بڑی دنیا کی دولت کا میں سوال کر لوں مجھے مل جائے گی، لیکن وہ کب تک میرا ساتھ دے گی؟ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا کی دولتیں اور نعمتیں یہی رہ جائیں گی۔ ان کے ذہن میں تو صرف آخرت کی کامیابی تھی۔ تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، ربیعہ کثرت سے سجدوں کا مزاج بناؤ، یعنی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جنت میں میری رفاقت و معیت تمہیں نصیب فرمائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جانا اتنا عظیم شرف ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس شرف کو حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے۔ اس آخری جملے میں پیغمبر علیہ السلام اسی شرف تک رسائی حاصل کرنے کا نسخہ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وقر الکبیر، اپنے بڑوں کی تعظیم بجا لاؤ، والدین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرو، بڑوں اور بزرگوں کا احترام اپنے دل کے اندر رکھو۔ اللہ بڑوں کی تعظیم بجا لانے کی برکت سے روز محشر سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت و معیت تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ خاص طور پر نوجوان طبقے سے تعلق رکھنے والے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہی صحیح ہے۔ ان کے بزرگ والدین یا ان کے بڑے ان کو جو خیر خواہانہ مشورہ دیتے ہیں اور جس راستے پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، تو عمومی طور پر ہمارے بہت سے نوجوان بھائی اپنے بڑوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔